بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے نافرمان چوزا۔ تاریخ 26 اپریل 2021، دن پیر کا۔ بچوں، آج آپ کا سبق بہت دلچسپ ہے، بہت مزے کا ہے، اس لیے آپ اسے پڑھنے کے لیے سب آ جائیں جی، اکٹھے ہو جائیں اپنے لیکچر کے لیے، اپنے جس چیز پہ بھی آپ اپنا لیکچر لے رہے ہیں، چاہے موبائل فون ہے اور یا لیپ ٹاپ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ بس متوجہ ہو جائیں، کیونکہ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں جی کہانی ہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے نافرمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمان بہت سے لوگ ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں اور پرندے بھی ہو سکتے ہیں۔ نافرمان کا پہلے تو مطلب سمجھیے۔ نافرمان کا مطلب ہوتا ہے کہنا نہ ماننے والا، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، اور کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ بڑا کیسے نافرمان ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اللہ کا کہنا نہیں مانتے، تو وہ سب نافرمان ہوتے ہیں۔ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو یہ ایک چوزے کی داستان ہے، جو کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نافرمان جانور بھی ہو سکتے ہیں اور پرندے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چوزا تھا جو اپنی امی کا کہنا نہیں مانتا تھا، یعنی اس کی امی اس کو منع کرتی تھی کسی بات سے، وہ ضدی بھی تھا اور اپنی ماں کا کہنا نہ ماننے والا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بہت مصیبتیں بھی دیکھیں، بہت مشکلات بھی اٹھائیں۔ اچھا، اس میں ایک اور عادت تھی بچوں، جو کہ اچھی عادت نہیں تھی، یعنی وہ کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کی اس نے، یعنی وہ یہ بھی چیز مطلب اس میں نہیں تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا تو بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرنے کو بالکل آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ چوزا بھی کچھ اس قسم کا تھا، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھتے ہیں، دیکھیں کیسے اپنی امی سے بحث کر رہا ہے اور ان سے لڑ رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے کہ میں نے اپنی ضد منوانے کے لیے ان کے پیچھے پھر رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا چوزا جو کہ اپنی امی سے ضد بھی کرتا تھا، ان کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا، اور گھر سے باہر بھی گیا تھا جی، گھر سے باہر گیا تھا اکیلا، اپنی امی کو بتائے بغیر، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پہلے کتابیں دیکھ لیں جو ہم نے آج پڑھنی ہے۔ کتاب کا نام ہے دھنک، یہ آپ کی درسی کتاب ہے، بہت مزے کے اسباق ہے اس میں، اور اس کی جس نے مصنفہ جو ہیں اس کتاب کی، ان کا نام ہے فوزیہ احسان فاروقی۔ مصنف ہوتا ہے لکھنے والا، ٹھیک ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی لغت چاہیے ہوگی ہمیشہ کی طرح، یہ دونوں چیزیں اپنے پاس لازمی رکھ لیں، اور ایک اور چیز چاہیے آپ کو، آپ کی ورک بک جی، آپ کی دھنک کتاب سے ہم نے کے مطابق آپ کے لیے ورک بک بنائی ہے، وہ آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنی ہے، کیونکہ وہ آپ نے اس میں کام کرنا ہے اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جیسے میں نے پہلے بتا دیا، دھنک کا مطلب ہوتا ہے قوس و قزح، لیکن آج میں آپ کو فہرست سمجھاتی ہوں۔ اس کتاب کی فہرست کچھ یوں ہے، فہرست مطلب اسباق کی لسٹ، جسے ہم انگلش میں لسٹ کہتے ہیں، اردو میں فہرست کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں یونٹ ہیں،
انہوں نے موضوع جو یونٹ کا موضوع رکھا ہے فرما برداری رکھا ہے. اس میں سے مختلف یونٹ ہیں جن کے موضوع انہوں نے رکھے ہیں، اور ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے آج جو پڑھنا ہے وہ ہے نافرمان چوزا، جس کے جو ہیں جنہوں نے تحریر کیا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہے. صفحہ نمبر 9، اور اس پہ تو 10 لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ اگر کتاب کھولیں گے تو صفحہ نمبر 9 پہ آپ کو یہ سبق ملے گا. اچھا، یہ تو آپ کی کتاب کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، فہرست ہے. لیکن آپ کی جو ہے ورک بک کی لسٹ، اس میں یہ سبق نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے مطابق لسٹ میں آپ کی ورک بک کی جو فہرست ہے اس میں یہ سبق نمبر 2 ہے. آج ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ و ارکان دیکھیں گے. ارکان ہے، الفاظ ہے معلوم. ارکان میں دیکھیے، معلوم، تڑکے، تڑکے، نرالا، نرالا، چھونکا، چھونکا، کوئلہ، کوئلہ، لنگڑا تے، لنگڑاتے، چشمہ، چشمہ، واسطہ، واسطہ. آج کے موضوع کی طرف بڑھتے سبق کھولتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویر سے ظاہر ہے کہ مرغی ہے، اس میں ٹوکری میں انڈے ہیں اور بچے ہیں، چوزے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور انڈے ٹوٹے ہوئے بھی ہیں. اچھا جی، ایک بڑی سی مرغی نے ایک بڑے سے ٹوکری میں بہت سی گھاس پھوس اکٹھی کی، اور اس نرم نرم گھاس پر بہت سے سفید سفید انڈے دیے، اور دن رات ان پر بیٹھنا شروع کیا. 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 گزرے، کہیں 21ویں دن جا کر انڈے کھٹ کھٹ ٹوٹنا شروع ہوئے، اور ہر انڈے میں سے ایک ایک ننا منا بچہ نکلا. ان کے چھوٹے چھوٹے پر کیسے نرم تھے اور کیسے گرم. ہر بچہ روئی کا گالا معلوم ہوتا تھا. ماں بہت خوش تھی، پھر بھی اسے ذرا سی فکر باقی تھی. ایک انڈا رہ گیا تھا جس میں سے ابھی تک کچھ نہ نکلا تھا. بیچاری ماں اسے اپنے پروں سے گرمی پہنچا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس میں سے بھی ایک ایسا ہی پیارا بچہ نکلے جیسے اور انڈوں سے نکلے ہیں. اس فکر میں دعائیں مانگتے 2 دن گزر گئے کہ 24ویں دن صبح تڑکے انڈے کے اندر سے کسی نے کھٹ کھٹ کر کے انڈے کو توڑ دیا. انڈا جو ٹوٹا تو ایک ننھا سا بچہ نکلا. یہ بچہ بالکل نرالا تھا، باقی بچوں سے مختلف اور بلا کا شریر. اسے جو سوچتی نرالی ہی سوچتی. ایک دن یہ نرالا بچہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، اماں میں گھر میں نہیں رہوں گا، میں تو جا کر بادشاہ کا محل دیکھوں گا اور بادشاہ سے ملوں گا. ارے میرے پیارے، میرے ننھے چوزے، ماں نے کہا، کیسی باتیں کرتا ہے، مجھے ان باتوں سے ڈر لگتا ہے. چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ چین سے گھر پر رہیں اور ماں کے پروں میں خوب گرم گرم رات کاٹیں. لیکن میاں چوزے نے ایک نہ سنی. سر ہلایا، اپنے بازو پھڑپھڑایا، اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں، اور چپ چپ اب خدا حافظ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے نکل گئے. تیزی سے چلنے کی وجہ سے جو پاؤں پھسلا تو وہ گر گئے. سڑک کے کنارے ایک جگہ آگ جل رہی تھی. وہ ایک پیر سے لنگڑاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے. آگ نے کہا، چوزے میاں، ذرا اپنی ننھی سی چونچ میں 2-4 تنکے اٹھا لاؤ اور مجھے دے دو کہ میں ذرا اوپر اور چل لوں. مگر میاں چوزے نے ایک نہ سنی. اپنا سر ہلا کر اپنا بازو پھڑپھڑایا، اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیں، اور چپ چپ، نہیں، ہمیں خود جلدی ہے، ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، کہتے ہوئے آگے چل دیے. کچھ دور چلے تو ایک چھوٹا سا چشمہ ملا. اس کا پانی راستے کے کنارے بہہ رہا تھا. چشمے نے کہا، میاں چوزے دیکھو، میرے راستے میں یہ 2-4 کنکر آ پڑے ہیں، انہیں ذرا اپنی چونچ سے ہٹا دو کہ میں زیادہ آرام سے بیٹھ سکوں. مگر میاں چوزے نے ایک نہ سنی. سر ہلا کے اپنے بازو پھڑپھڑائے، اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیں، اور چپ چپ، نہیں، ہمیں خود جلدی ہے، ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، کہتے ہوئے آگے چل دیے. لنگڑاتے ہوئے کچھ اور آگے بڑھے
تو ایک بڑی سی جھاڑی ملی. جھاڑی کے کانٹوں میں بیچاری ہوا کا دامن پھنس گیا تھا اور وہ ادھر ادھر سے نکل کر چلاتی. اس نے مرغی کے اس بچے کو جو دیکھا تو بولی، میاں مسافر، خدا کے واسطے رحم کرو اور مجھے اس جھاڑی میں سے نکال لو. اس کے کانٹے بڑے تیز ہیں اور بہت چبھتے ہیں. مگر چوزے نے ایک نہ سنی. سر ہلا کر اپنے بازو پر پڑھایا، آنکھیں ادھر ادھر چلائی اور چپ چپ. آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. باقی سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن آج کا کام ہم ضرور دیکھیں گے جو آپ کا آج کا صفحہ نمبر 6 ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، الفاظ کے معنی دیکھنے، آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں. اور صبح تڑکے یعنی صبح سویرے، نرالا انوکھا واسطہ مطلب منت سماجت کو بھی کہتے ہیں. مینار اونچا جو ہوتا ہے نا، مینار کافی اونچا جو ہوتا ہے، عمارت ہوتی نا، اس کے اوپر جو لمبا سا بنا ہوتا ہے نا، اس کو مطلب اس کو کنگورا بھی کہتے ہیں، مینار بھی کہتے ہیں. قصہ کہانی شریر شرارتی. مرغے کے انڈے کتنے دن بعد ٹوٹنا شروع ہوئے؟ مرغی کا سب سے چھوٹا بچہ کیسے مزاج کا تھا؟ یہ تو آپ کا آج کا کام ہے. سب کتاب کو دیکھتے ہوئے پڑھ کے آپ نے سوال کے جوابات لکھنے اور الفاظ معنی لغت سے تلاش کرنے. آپ کے لیے ہدایت پھر میری طرف سے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، باہر مت نکلیے. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. باہر ایک بیماری ہے جو خطرناک ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے. ماسک پہننے میں احتیاط بھی ہے اور زندگی کا تحفظ بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.